السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ با آواز بلند پیش کریں۔ پڑھیے با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ محترم حضرات، محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر امام حسین شہید ہوئے۔ یہی وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے کہ جس میں آقا حسین نے اپنے خاندان کے ہر ایک فرد کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ یہ محرم الحرام کا وہ مہینہ ہے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے میں آقا حسن کی زندگی پر کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ آقا حسن کی زندگی کس طریقے سے گزری۔ آقا حسن سے نانا جان کتنی محبت فرماتے۔ یہی آقا حسن رمضان المبارک کی 15 تاریخ میں اس دنیا میں تشریف لائے۔
جب آقا حسن اس دنیا میں تشریف لائے، آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا، علی مبارک ہو، آپ کا بیٹا دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا، علی اپنے بیٹے کا نام رکھو۔ اب آمنہ کے لال نے اتنا کہا تو حضرت علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس بچے کا نام آپ رکھو۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے کا نام وہ رکھا جائے گا کہ جس کو اللہ رب العزت حکم دے گا کہ اس بچے کا نام یہ رکھا جائے۔ جب اتنا آمنہ کے لال نے کہا تو ادھر اللہ رب العزت نے طائر سدرہ، بلبل سدرہ، روح الامین جبریل امین کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ میرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اب آمنہ کے لال کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس نوازے کی پیدائش پر مبارکباد دی ہے، رب فرماتا ہے اس بیٹے کا نام حسن رکھو۔ جب حضرت جبرائیل نے اتنا کہا تو آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اپنے نواسے کا نام حسن رکھ دیا۔ اب حسن جب نام رکھا، ادھر نام رکھا، 7 دن مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب 7 دن کے بعد میں آپ کا عقیقہ کرایا گیا، آپ کا عقیقہ ہو جاتا ہے، آپ کے بال منڈوائے گئے، بال منڈوا دیے جاتے ہیں اور بالوں کی وزنوں کی برابر چاندی خیرات کر دی جاتی ہے، چاندی صدقہ کر دی جاتی ہے۔ یہ امام عالی مقام کے امام حسن کی زندگی اور امام حسن کی شان ہے۔ اللہ اکبر، پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے نام عطا فرمایا۔ اب آقا حسن کی زندگی کی حالات سنو، آقا حسن کی محبت دیکھو، آقا حسن اور آقا حسن سے نبی کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا بیٹا حسن آپ سے مشابہت رکھتا ہے، میرا بیٹا حسین آپ سے مشابہت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں یہ میرے نبی کی محبت، یہ حسن حضرت حسن کی محبت کہ آقا اپنے نواسے سے کتنی محبت کرتے ہیں، آقا اپنے نواسے سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ آج کچھ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسن کی زندگی کیا تھی، لوگ آج طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، لیکن آئیے میں حضرت حسن اور صحابہ کرام کی محبت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ صحابہ کرام حضرت حسن سے کتنی محبت فرماتے تھے، صحابہ کرام خاندان اہل بیت سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، اس لیے آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے دیوانوں، یہ میرے خاندان والے ہیں، میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ میں اللہ کی کتاب کلام پاک تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری چیز یہ کہ میں اپنے اہل بیت تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت کو تمہارے پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب تم لوگوں کو خیال رکھنا ہے، اب تم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، ان کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے۔ اللہ اکبر، یہی حضرت امام حسن ہے۔ اب زندگی آگے بڑھی ہے اور زندگی آگے بڑھی ہے، کتنی محبت آمنہ کے لال حضرت حسن سے فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ رکوع کے عالم میں ہیں، حضرت حسن آقا حسن آ کر آپ کی پشت پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا حسن کو نہیں ہٹاتے ہیں۔ پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں، آقا حسن آ کر پشت پر بیٹھ جاتے ہیں، آمنہ کے لال کچھ نہیں کہتے ہیں، آپ اپنا سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ جب قیام کے عالم میں ہوتے ہیں، آقا حسن آتے ہیں، آپ کے آقا حسن آتے
آتے ہیں، آپ کی ٹانگوں میں آ جاتے ہیں، آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آمنہ کے لال اپنے قدموں کو پھیلا لیتے ہیں، حضرت حسن گزر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ آمنہ کے لال پیارے نواسے حسن سے محبت فرماتے ہیں۔ محبت کرنے کا انداز الگ ہے، محبت کرنے کا انداز نرالا ہے۔ یہی امام حسن آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیوانے کی نظر پڑی، عرض کرتے ہیں کہ سواری کتنی اچھی ہے۔ جب اس دیوانے نے اتنا کہا کہ سواری کتنی اچھی ہے تو آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا، اے میرے دیوانے، تو نے سواری کو تو دیکھ لیا کہ سواری کتنی اچھی ہے، لیکن تو نے یہ نہیں دیکھا کہ سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا اچھا ہے۔ یہ تھی حضرت حسن اور میرے نبی کی زندگی۔ اللہ اکبر، کتنی محبت آمنہ کے لال اپنے نواسوں سے فرماتے ہیں، کتنا پیار آمنہ کے لال اپنے نواسوں سے کرتے ہیں۔ اب آئیے صحابہ کرام کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ صحابہ کرام نواسوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، صحابہ کرام حضرت حسن سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس میں، قریش کے بہت بہت بڑے سردار تشریف لائے۔ اب سردار بیٹھے ہوئے ہیں، سردار بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں بات چیت چل رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بتاؤ اس دور میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جب اتنا کہا تو ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بتانا چاہوں گا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ جیسے میں نے کہا ہے اسی طریقے سے بتانا، نسب کے حساب سے بتانا، نانی نانا کے حساب سے بتانا، والد والدہ کے حساب سے بتانا۔ اب وہ دیوانہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد میں وہ دیوانہ عرض کرتا ہے کہ امیر معاویہ، اس وقت اگر کوئی سب سے زیادہ عزت والا ہے تو وہ حضرت حسن ہے اور حضرت امام حسین ہے، حضرت حسن ہیں اور حضرت امام حسین ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا، بالکل تو نے صحیح کہا، لیکن ذرا یہ تو بتا، جیسے میں نے کہا تھا تجھ سے، اب وہ بات بیان کر۔ اللہ اکبر، اب وہ شخص بیان کرتا ہے کہ سب سے عظمت والے حضرت حسن ہے، سب سے عظمت والے حضرت امام حسین ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت امام حسن کے والد حضرت امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، آپ کی والدہ سیدۃ النساء ہیں، آپ کے نانا آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، آپ کی نانی ام المؤمنین حضرت خدیجہ ہیں، آپ کے چچا حضرت جعفر ہیں اور آپ کی پھوپھی حضرت ام ہانی ہیں۔ جب اتنا کہا تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ بالکل تو نے سچ کہا ہے، بالکل تو نے سچ فرمایا ہے۔ اس وقت اگر کوئی سب سے زیادہ افضل ہے، کوئی سب سے زیادہ عزت والا ہے تو وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہے۔ لوگ آج جو باتیں بناتے ہیں، جو آپس میں دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، امام حسن کے تعلق سے، امام حسین کے تعلق سے، حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے، لوگ جو طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ یہ ہیں، حضرت امیر معاویہ نے ایسا کیا، ان بدبختوں سے کہنا چاہوں گا یار زندگی کے اس پہلو پر بھی غور دیا کرو کہ حضرت کے نبی کے دیوانے، نبی کے صحابہ کرام کس طریقے سے نواسوں سے محبت فرماتے ہیں، کس طریقے سے نواسوں کے سامنے پیش آتے ہیں، کس طریقے سے نواسوں کے ساتھ میں نبی کے دیوانے پیش آتے ہیں۔ یہ باتیں بھی لوگوں کو بتایا کرو، یہ باتیں بھی لوگوں کو ذہن میں اتارا کرو، تاکہ لوگوں کے اندر جو اختلاف ہے، لوگوں کے اندر جو چہمہ گوئیاں ہوتی ہیں، وہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے یہ زندگی کے پہلو کو دیکھیں، حضرت حسن کی زندگی کے پہلو کو دیکھیں، حضرت امیر معاویہ کی زندگی کے پہلو کو دیکھیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ ایک شخص ملک شام سے مدینہ تشریف لایا، جب مدینہ تشریف لایا تجارت کے لیے، تجارت کی، وہ تجارت کرنے کے بعد میں مدینہ سے جیسے ہی واپس پہنچا، حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ کہاں گئے تھے؟ کہا کہ مدینہ گیا تھا۔
بولے وہاں کیسا رہا؟ بولے سب کچھ ٹھیک رہا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا تو وہاں پر تم نے امام حسن کو دیکھا ہوگا، امام حسن سے ملاقات ہوئی؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں میں نے امام حسن کو دیکھا، میری امام حسن سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا پھر بتاؤ تم نے کیسا پایا؟ اللہ اکبر۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے ان کا انداز دیکھا، ان کے اندر باتیں اچھی تھی لیکن ان کے خطاب کرنے کا انداز کوئی خاص نہیں تھا۔ جب اتنا اس شخص نے کہا تو حضرت امیر معاویہ کو جلال آ گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا اپنی زبان کو بند کر لے، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے مصطفیٰ نے ان کے لبوں کو بے شمار مرتبہ چوما ہے، مصطفیٰ نے ان کی زبان کو بے شمار مرتبہ چوسا ہے۔ ارے بدبخت، اگر ان سے خطاب کرنے کا طریقہ نہیں آئے گا تو کیا ہم سے خطاب کرنے کا طریقہ آئے گا؟ یہ شان تھی حضرت امام حسن کی، یہ شان تھی حضرت امام حسن کی کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے امام حسین اور امام حسن کے ساتھ میں پیش آئے۔ لوگ یہ باتیں بتاتے ہی نہیں ہیں، یہ پہلو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ لوگوں کے سامنے باتیں رکھنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ صحابہ کرام کس طریقے سے محبت فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گزر کے جا رہے ہیں، دیکھا کہ کچھ شخص بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا آخرکار کیا وجہ ہے، آپ لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو لوگوں نے کہا ہمارے بیچ میں حضرت حسن بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کا دیدار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ تشریف لے آئے۔ جب حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے، حضرت امام حسن اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ یہاں پہ بیٹھو۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں، آپ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں، آپ یہیں پہ تشریف رکھیں۔ حضرت امام حسن نے کہا ٹھیک ہے لیکن آپ عمر میں زیادہ ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ آپ قریب میں بیٹھ جاتے ہیں، ادھر حضرت حسن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو عجیب کارنامہ حضرت ابو ہریرہ نے کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت امام حسن سے کہا کہ حضور ذرا اپنا کرتا تو اٹھائیں، آپ اپنا کرتا اٹھائیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا ذرا بتائے تو صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کچھ نہیں بس آپ دیکھتے رہیں۔ جیسے ہی حضرت امام حسن نے اپنا دامن اٹھایا، اب ادھر دامن کا اٹھانا تھا، حضرت ابو ہریرہ نے حضرت امام حسن کے پیٹ کو، حضرت امام حسن کو پیٹ کو بوسہ دیا، حضرت امام حسن کو چوما اور چومنے کے بعد میں چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ادھر حضرت ابو ہریرہ بڑے ہیں، لوگوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ ذرا بتاؤ تو صحیح آخرکار وجہ کیا ہے، ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں نے جو حضرت حسن کا پیٹ چوما ہے تو میں نے بے شمار مرتبہ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں کا پیٹ چومتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں تو آمنہ کے لال کی سنت کو زندہ کر رہا تھا، میں تو آمنہ کے لال کی سنت کو زندہ کر رہا تھا۔ کس شان کی صحابہ کرام، کس طریقے سے صحابہ کرام نے اہل بیت سے محبت کر کے دکھائی، اہل بیت سے محبت کر کے دکھائی۔ لوگ یہ باتیں بتاتے ہی نہیں ہیں، یہ باتیں بتانی چاہیے کہ کس طریقے سے نبی کے دیوانوں نے کس طریقے سے صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کی، کس طریقے سے اہل بیت سے محبت کی۔ یہی آقا حسن کی زندگی، کیا شان آقا حسن کی رہی، زندگی آگے بڑھی اور آپ نے اپنی زندگی میں 25 حج ادا فرمائے، اور شان یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اعلیٰ درجے کے آپ کو اونٹ عطا فرمائے، لیکن آپ اونٹوں پر بیٹھ کر، اونٹوں پر سوار ہو کر حج کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے، بلکہ آپ پیدل ہی حج فرمایا کرتے تھے، پیدل چلا کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا، آپ کی سخاوت کا یہ عالم کہ آپ اپنا مال غریبوں میں لٹاتے، یتیموں میں لٹاتے، مسکینوں میں لٹاتے، بیواؤں میں اپنا مال لٹاتے۔ کئی مرتبہ تو آپ نے اپنا آدھا مال لاہ خدا میں قربان کر دیا۔ آپ بڑے بردبار
لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آنے والے، ہر چیز کو برداشت کر لیتے، لیکن اگر کوئی غلط بات اپنی زبان سے نکالتا تو امام حسن اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی شان۔ ایک مرتبہ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، کیا شان حضرت امام حسن، کیسی زندگی امام حسن کی۔ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پیدل حج کر رہے ہیں، چلتے چلتے آپ کے پیروں پر ورم آ گیا۔ جب آپ کے پیروں پر ورم آ گیا، ایک غلام نے دیکھا اور غلام نے دیکھ کر کہا حضور کتنا اچھا ہو کر آپ سواری پر بیٹھ جائیں، سواری پر سوار ہو کر آپ حج کرنے کے لیے جائیں۔ لیکن امام حسن نے کہا نہیں، میں اس طریقے سے ہی حج کرنے کے لیے جاؤں گا، اس طریقے سے ہی حج کروں گا۔ آپ پہنچے، آپ نے کہا جیسے ہی ہم مکہ پہنچے تو وہاں جانے کے بعد میں تمہیں ایک حبشی غلام ملے گا، اس حبشی غلام کے پاس چلے جانا اور جانے کے بعد میں اس سے تیل خرید کر لے آنا، اس کے پاس جانا اور اس سے تیل لے آنا۔ اللہ اکبر۔ اب پہنچے ہیں، غلام بھی ساتھ میں ہے، حضرت حسن بھی ہیں۔ آپ پہنچے ہیں کہاں؟ مکہ المکرمہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہیں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب ادھر جیسے ہی حضرت امام حسن نے کہا تھا کہ جب ہم مکے میں داخل ہوں اور جب ہم بیت اللہ میں داخل ہوں تو ایک حبشی غلام دکھائی دے گا، اس حبشی غلام کے پاس چلے جانا اور جانے کے بعد میں اس سے تیل طلب کرنا، اس سے تیل مانگنا۔ اب یہ غلام گیا اور جانے کے بعد میں اس سے تیل خریدنے کے لیے اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے تیل دے دیجئے، آپ تیل بیچتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس میں تیل ہے، کسے چاہیے؟ تو اس غلام نے کہا تیل کی ضرورت مجھے نہیں ہے بلکہ میرے آقا حسن کو تیل کی ضرورت ہے۔ ان کے پیدل چلتے چلتے ان کے پیروں پر ورم آ گیا ہے، ان کے قدموں پہ لگانا ہے۔ جب اتنا کہا تو تیل دے دیا۔ اب جیسے ہی تیل اس غلام کو دیا، اس غلام نے جیسے ہی پیسے دینے کا ارادہ کیا، جیسے ہی اس کو پیسے دینے کا ارادہ کیا، درہم دینے کا ارادہ کیا، اس غلام نے منع کر دیا۔ حبشی غلام نے کہا کہ نہیں، یہ اہل بیت ہیں، یہ خاندان اہل بیت ہیں، ان سے میں کچھ نہیں لوں گا، ان سے میں کوئی اجرت نہیں لوں گا۔ آپ جائیں اور ان سے جا کر یہ کہہ دیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، میری بیوی کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اس غلام نے جا کر امام عالی مقام حضرت امام حسن سے کہا کہ حضور اس شخص نے تیل دے دیا اور یہ کہا ہے کہ لو یہ تیل لے جاؤ اور جا کر آقا حسن سے یہ کہہ دینا کہ وہ میرے لیے دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ آقا حسن نے دعا کی، اس غلام کی بیوی، اس حبشی غلام کی بیوی جو کہ حمل سے تھی، اب بہت وقت قریب تھا کہ بچہ دنیا میں تشریف لانے والا تھا، یہ غلام پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں کہا کہ حضور دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے ایک صحیح سلامت بچہ عطا فرمائے۔ آپ دعا فرمائے۔ اب ادھر حضرت امام حسن نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اب جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی۔ اس حبشی غلام کے گھر میں ایک چاند سا بیٹا دنیا میں تشریف لے آیا، دنیا میں چاند سا بیٹا تشریف لے آیا۔ یہ شان تھی حضرت امام حسن کی، یہ شان تھی آقا حسن کی کہ پوری زندگی پیدل کر کے حج کیے، لیکن کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھایا، کبھی کسی کو تکلیف نہ دی۔ یہ حضرت امام حسن کی زندگی تھی۔ پوری زندگی آپ نے ایسی گزاری کہ صبر کے ساتھ میں، تحمل کے ساتھ میں بے شمار مرتبہ آقا حسن کو زہر دیا گیا، زہر دیتے گئے، نانا جان کے روزے پہ جاتے گئے، ادھر نانا جان کے روزے پہ جاتے زہر کا اثر ختم ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ کئی مرتبہ زہر دیا گیا، آقا حسن کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا۔ آپ نے جب کئی مرتبہ زہر دیا گیا، نانا جان کے روزے پہ جاتے، دعا کرتے اور وہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب بار بار زہر دیا گیا، ایک مرتبہ اتنا سخت زہر دیا گیا کہ آقا حسن کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، آپ کو
घबराहट محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کو اپنے قریب بلایا۔ حضرت امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ آقا حسین نے کہا بھائی ذرا بتائیں تو صحیح کس نے زہر دیا؟ لیکن آقا حسن نے کہا، آقا حسن نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب دل گھبرا رہا ہے، دل پریشان ہے، اتنا سخت زہر دیا گیا، اتنا سخت زہر دیا گیا کہ آقا حسن کو اسی زہر کی وجہ سے آقا حسن شہید ہو جاتے ہیں، اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آقا حسن کی زندگی تھی، یہ آقا حسن کی شان تھی کہ دیکھو زہر کس نے دیا لیکن کبھی بھی اپنی زبان پہ نہیں لائے، کبھی بھی اپنی زبان پہ یہ شکوہ نہیں کیا کہ زہر اس نے دیا یا زہر فلاں شخص نے دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان آقا حسن کی تھی، یہ شان آقا حسن کی تھی کہ پوری زندگی اپنی گزار کے چلے گئے لیکن اب آپ کی زندگی سے کبھی کسی کو تکلیف نہ ہوئی۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں یار کہ آقا حسن کے تعلق سے، آقا حسین کے تعلق سے، حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے، خاندان اہل بیت کے تعلق سے، ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی زبانوں کو بند کر یار، اپنی زبان لے کر بند کر لے، اس لیے کہ جب مرنے کے بعد میں جب نانا جان کے سامنے جائے گا، جب آقا حسن کے نانا کے سامنے جائے گا، جب آقا حسین کے نانا کے سامنے جائے گا، اگر نانا جان سے نانا جان نے تجھ سے پوچھ لیا کہ میرے نواسوں کے بارے میں کیا کہتا تھا، حسین کے بارے میں کیا کہتا تھا، حسن کے بارے میں کیا کہتا تھا، تب تو کیا جواب دے گا؟ میرے بھائی اپنی زندگی کو اچھا بنا، اپنی زندگی کو اگر گزارنا ہے تو اہل بیت کی محبت میں اپنی زندگی کو گزار، اپنی زندگی سانچے میں ڈھال دے حضرت حسن کے اور حضرت حسین، اس لیے کہ دنیا میں کوئی محبت کام نہیں آئے گی، یہی اہل بیت کی محبت مرنے کے بعد ہمارے کام میں آئے، یہی اہل بیت ہمیں مرنے کے بعد قبر میں بھی بچائیں گے، لیکن ہمیں محبت کرنی پڑے گی، ہمیں محبت کرنی پڑے گی اہل بیت سے۔ کون آج مائی کا لال ایسا ہے، کون ہے ایسا جو اپنے خاندان کا ایک فرد قربان کر دے؟ کوئی نہیں کر سکتا، اس کے لیے جگر چاہیے، لیکن یہ دل، یہ شان آقا حسین کی تھی کہ آپ نے اپنے خاندان کا ایک فرد راہ خدا میں قربان کر دیا، راہ خدا میں ایک فرد قربان کر پوری روح زمین کو یہ پیغام دے کر چلے گئے، اے دنیا والوں سنو، دیکھو میں نے رسول پاک کی محبت میں، اس دین کی محبت میں اپنے خاندان کی ایک فرد کو قربان کر دیا۔ اور حقیقت بات ہے یار، اگر امام عالی مقام اپنی گردن نہ کٹاتے، اگر امام عالی مقام شہید نہ ہوتے تو آج ہماری مسجد سلامت نہ ہوتی، مدرسے سلامت نہ ہوتی، خانقاہ سلامت نہ ہوتی، ایمان سلامت نہ ہوتا، آج ہماری عظمت سلامت نہ ہوتی، آج قرآن سلامت نہ ہوتا، آج دنیا کی کوئی چیز سلامت نہیں ہوتی۔ یہ اگر سلامت ہے تو امام عالی مقام نے جو اپنی شہادت دی اس اسلام کے پودے میں، اسلام کی جڑوں میں اپنا خون دے کر امام عالی مقام نے اس اسلام کے پودے کو سینچا ہے۔ طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ پڑھو یار امام حسن کی زندگی کو پڑھو، امام حسین کی زندگی کو پڑھو کہ کیسی زندگی امام حسن کی تھی، کیسی زندگی امام حسین کی تھی۔ پوری زندگی اپنی اسی طریقے سے گزار کے چلے گئے، سب کچھ راہ خدا میں قربان کر کے چلے گئے۔ یہ شان تھی آقا حسن کی، یہ شان تھی مولا حسین کی۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں آقا حسن اور آقا حسین کی محبت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہی کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، انہی کی محبت میں ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا